بارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمدللہ رب العالمین. اہلا وسہلا ٹو آل آف یو. ماشاء اللہ, خوش آمدید بچوں. ماشاء اللہ, پچھلے چند دن اللہ تعالیٰ نے بڑے طوفانی گزارے ہیں, کیونکہ اب وقت آ گیا ہے کہ اس وقت کی مکتی باہنی کو ایکسپوز کیا جائے. اگر 1966 میں جب اگرتلہ سازش پکڑی گئی تھی, آپ لوگ تو خیر اس وقت پیدا نہیں ہوئے تھے, لیکن 1966 میں اگرتلہ سازش تھی ایک ایسٹ پاکستان میں کہ شیخ مجیب الرحمان اپنے دہشت گردوں کے ساتھ انڈیا گیا. انڈیا میں ایک جگہ ہے اگرتلہ, اور وہاں پر اس نے پورا پلان بنایا تھا کہ ہم ایسٹ پاکستان کو توڑ کر الگ کیسے کریں گے. اور اس وقت یہ سازش وقت پہ پکڑی گئی. اللہ تعالیٰ ہمیشہ موقع دیتا ہے, ہمیں وارننگز دیتا ہے. یہ کبھی نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ قوم کو سزا دے بغیر وارننگ کے. پورا قرآن گواہی دیتا ہے اس بات کی کہ جب کسی قوم پر عذاب آنے لگتا ہے اس سے پہلے وارننگز آتی ہیں, نصیحتیں آتی ہیں, اللہ کے بندے آتے ہیں, کھل کے اذان دیتے ہیں کہ ہوش میں آؤ, مار پڑنے والی ہے. اور تھوڑے لوگ ہوتے ہیں جو اس بات کو سمجھتے ہیں. تو 1966 میں اگرتلہ سازش پکڑی گئی, اور اس میں سارا کھیل سامنے آ گیا کہ کس طرح انڈین را ایسٹ پاکستان کو توڑ کر الگ کرنے کا پلان بنا چکی ہے, اور اس کے لیے شیخ مجیب الرحمان کو استعمال کیا جائے گا. اور اس کی ایک فوج بنائی گئی تھی مکتی باہنی کے نام سے, اور مکتی باہنی کو کروڑوں روپیہ دیا گیا, اسلحہ دیا گیا, پیسہ دیا گیا. پورے ایسٹ پاکستان کے ہر ڈسٹرکٹ میں ان کو آرگنائز کیا گیا ایز ملیٹنٹ گروپ, ایز اے ملیشیا فورس, اور یہ سازش پکڑ لی گئی وقت پہ. تو اس وقت سربراہ تھے ایوب خان. انہوں نے فیصلہ کیا کہ مجیب الرحمان پر مقدمہ چلایا جائے گا, اس کو سزائے موت دی جائے گی پاکستان سے اتنی بڑی غداری کرنے کے جرم میں. اس وقت کی جو سیاسی جماعتیں تھیں ان پر بھی جمہوریت کا بھوت سوار تھا, اور انہوں نے صرف ایوب خان کی مخالفت میں, کہ ایوب خان ایک فوجی سربراہ تھا, انہوں نے کہا چونکہ یہ فوجی ہے لہذا اس کی ہم نے تختہ الٹنا ہے, اس کی ہم نے ٹانگ گھسیٹنی ہے, پاکستان کا بیڑا غرق ہوتا ہے تو ہو, ہم شیخ مجیب کا ساتھ دیں گے. یقین کریں گے یہ بات آپ لوگ؟ ان اللہ و انا الیہ راجعون. پاکستان کی اس وقت کی تمام بڑی بڑی سیاسی جماعتوں میں, جس میں ذوالفقار علی بھٹو شامل, جس میں نوابزادہ نصر اللہ شامل, جس میں اصغر خان شامل, جس میں جماعت اسلامی شامل, اس وقت فیصلہ کیا گیا. ایوب خان نے کہا آل پارٹیز کانفرنس بلاتے ہیں, ساری پارٹیز کو بلا کے ہم بات کرتے ہیں, مسئلے کا حل نکالتے ہیں. انہوں نے کہا جی ہم آل پارٹیز کانفرنس میں آئیں گے ہی نہیں جب تک شیخ مجیب الرحمان کے خلاف مقدمہ واپس نہ لیا جائے اور اس کو لا کے آل پارٹیز کانفرنس میں بٹھایا جائے. کہا گیا کہ غدار پکڑا گیا ہے رنگے ہاتھوں, پوری اگرتلہ سازش پکڑی گئی ہے. آپ اگر گوگل پہ بھی جا کے بھی, انٹرنیٹ پہ بھی جا کے اگرتلہ سازش, اگرتلہ کنسپریسی ٹائپ کریں تو پوری تفصیل آپ کو مل جائے گی. ہمارا حافظہ چونکہ چھوٹا ہوتا ہے نا, بھول جاتے ہیں لوگ. تمام سیاسی جماعتوں نے کہا کہ آپ شیخ مجیب پہ مقدمات واپس لیں. تمام سیاسی جماعتوں نے کہا کہ ہم ایوب خان سے بات نہیں کریں گے, مجیب کا ساتھ دیں گے. ایوب فوجی ہے, مجیب سویلین ہے. نتیجہ یہ ہوا کہ 1968 میں کوئی آل پارٹیز کانفرنس نہیں ہو سکی, مفاہمت کا کوئی راستہ نہیں نکلا. ملک کے اندر ایک سول ڈس اوبیڈینس موومنٹ, بغاوت شروع کر دی گئی, اور اس کے نتیجے میں ایوب خان اقتدار چھوڑ کر چلے گیا. اور اس کے بعد یحییٰ خان کی حکومت آئی. اس وقت اتنی انارکی بلڈ ہو چکی تھی ویسٹ پاکستان میں بھی کہ ایسٹ پاکستان کا تو حال ہی نہ پوچھو کچھ. جہاں 4 سال مکتی باہنی کو جب ان کو موقع مل گیا, ایک دفعہ مقدمہ واپس لے لیا گیا اس سے, تو اس نے پھر انڈیا نے کھلم کھلا کروڑوں کی تعداد میں روپیہ, پیسہ, اسلحہ, حتیٰ کہ ہزاروں مکتی باہنی کے گنڈوں کو انڈیا لے جایا گیا. وہاں ان کے ٹریننگ کیمپس بنائے گئے, اور انڈیا نے باقاعدہ 5 سال جنگ کی تیاری کی. 1965 کی وار کے بعد ایسٹ پاکستان کا نقشہ آپ دیکھیں نا, تو ایسٹ پاکستان 3 طرف سے انڈیا سے گھرا ہوا ہے. ایک طرف سے نہیں, 3 طرف سے. بنگلہ دیش کا جو آج بنگلہ دیش بن گیا اس کا نقشہ دیکھیے. اس کے مشرق میں آسام اور 7 سسٹر اسٹیٹس ہیں جو انڈیا کی ریاستیں. اس کے مغرب میں پورا مین لینڈ انڈیا ہے, اور اس کے نارتھ میں بھی انڈیا کی ایک پٹی جاتی ہے, اور ساؤتھ میں بے آف بنگال ہے, سمندر ہے. تو ایسٹ پاکستان تو کہیں جا ہی نہیں سکتا تھا, وہ تو 3 طرف سے, اور چوتھی طرف سے وہ سمندر جس پر انڈیا کی نیوی کا کنٹرول تھا.
इंडिया ने बाकायदा अपने इस मगरबी हिस्से से मशरकी हिस्से तक, यानी ईस्ट पाकिस्तान के मगरब से मशरक तक, उस पतला सी पट्टी जो ऊपर जाती थी उस पर रेलवे लाइन बिछाई है, क्योंकि इधर से इधर इनको टैंक पहुंचाने थे, तोपें पहुंचानी थी, भारी सामान पहुंचाना था। 5 साल जंग की तैयारी की उन्होंने। एक तरफ वो जंग की तैयारी कर रहे थे, दूसरी तरफ ईस्ट पाकिस्तान के अंदर मुक्ति बानी के गुंडे तैयार किए जा रहे थे। शेख मुजीबुर रहमान पकड़ा चला गया था वक्त पे, लेकिन पाकिस्तान की सियासी जमातों ने छुड़वाया उसको और वापस ईस्ट पाकिस्तान भेजा। अब उसके बाद हाल हुए था कि पूरे ईस्ट 1970 के जो इलेक्शंस हुए हैं, पूरे ईस्ट पाकिस्तान में 2.5 लाख गुंडे मुक्ति बानी के मुसल्ला तैयार इस तरह फैले हुए थे कि किसी की जुर्रत नहीं थी कि इलेक्शन में मुक्ति बानी के अलावा किसी को वोट देता। आपको ये बात आज अजीब सी लगेगी, ऐसे कैसे हो सकता है कितनी बड़ी आबादी को यरगमाल बना ले कोई। आप साउथ वजीरिस्तान का हाल देखिए, नॉर्थ वजीरिस्तान का हाल देखिए। पाकिस्तान के ट्राइबल एरियाज हैं जहां हर घर में असला होता है, उसके बावजूद तहरीक तालिबान ने पूरे ट्राइबल एरियाज को, पूरी सवात वैली को यरगमाल बना लिया था। कैसे? अपनी दहशतगर्दी की वजह से। यानी साउथ वजीरिस्तान में आपने ट्राइबल जिरगा किया, एल्डर्स का, बड़ों का जिरगा किया, ताकि सारे बड़े कबीले के सरबराह जमा हुए वहां पर कि हम मिलकर तहरीक तालिबान को निकाल देंगे। जिस तरह हम बैठे हुए हैं उस तरह का एक जिरगा था। सारे एल्डर्स वहां, बड़े, हर कबीले के बड़े आए। इन बबख्तों ने क्या किया, तहरीक तालिबान वालों में उस जिरगे के बीच में सुसाइड बॉम्बर भेज दिया। नतीजा यह हुआ कि सारे एल्डर्स मारे गए। जब 50 घरों के 50 कबीलों के एल्डर्स मारे जाएं, तो उसके बाद वो कबीला इस काबिल ही नहीं रहता कि कुट के इकट्ठे मिलकर फैसले कर सके। पूरे सवात में उन्होंने ये किया कि जो एल्डर खड़ा होता था उसको मार देते थे। नतीजा यह हुआ कि सारी सिविल एडमिनिस्ट्रेशन, पुलिस, गवर्नमेंट इदारे, आपने देखा ना, सवात हमारे मुल्क का हिस्सा था, किस तरह हमारे हाथ से बाहर निकल गया। दहशतगर्दी एक ऐसी नापाक वायलेंट कैंपेन होती है जिसमें आप उसको दहशतगर्दी कहते ही इसीलिए, कुरान ने इसकी इस्तिलाह दी है फसाद फिल अर्द, जमीन में फसाद फैलाने वाले। ये इतना बड़ा फसाद जमीन में फैलाते हैं, इसीलिए कुरान में सख्त तरीन सजा जो दी गई है वो जमीन में फसाद फैलाने वाले को दी गई है। हाथ और पांव मुखालिफ सिमतों से काट के सूली चढ़ा दो। यानी लिटरली आप सोच सकते हैं कोई आदमी पकड़ के उसके हाथ पांव काटे आप और दरख्त पे टांग दें। ये कुरान ने सजा लिखी हुई है जमीन में फसाद फैलाने वाले की। कातिल की सजा है, सजा मौत दे दो, फांसी लटका दो। चोरी की सजा है, हाथ काट दो। शराब की सजा है, कोड़े मार दो। फसाद फिल अर्द की सजा क्या है? यह सजा है। इसलिए कि जमीन में फसाद बर्पा करना, इसलिए पूरा माशरा तबाह हो जाता है। तो जो कुछ इन्होंने सवात में किया, जो अब तो आप आंखों में देख रहे हैं ना, आंखों के साथ देख रहे हैं, ये चीज तो आपकी देखी हुई है। पूरी सवात की वैली को यरगमाल बना लिया, फिर फौज को जाके सफाई करनी पड़ी। सवात के लोगों ने क्या किया, वहां से वैली से निकल आए बाहर, 25 लाख लोग बाहर निकले, जगह खाली की, फौज से कहा जाओ सफाई करो। साउथ वजीरिस्तान में भी यही किया। फिर हमने पूरी साउथ वजीरिस्तान की आबादी को बाहर निकाला और फिर फौज अंदर गई, साउथ वजीरिस्तान साफ किया। ईस्ट पाकिस्तान में आप ये नहीं कर सकते थे क्योंकि 5 करोड़ की आबादी, वो पूरा इलाका सारा बंगाली स्पीकिंग है, जिसमें जितने इलीट थे, जितने वहां के हुक्मरान और हुकूमती तबके थे और पाकिस्तान की रियासत के वफादार लोग थे, मुक्ति बानी के दहशतगर्द उनको या कत्ल कर चुके थे या दहशतजदा कर चुके थे। सरकारी मशीनरी फेल हो चुकी थी। इलेक्शन किसने कराना था? और जो सो कॉल्ड इलेक्शन हुआ 1970 का, उसमें 99% वोट फिर मुक्ति बानी को मिले। जाहिर है जिस तरह कराची में एमक्यूएम को वोट मिलते हैं सारे, एक पोलिंग स्टेशन पे वोट होते हैं 5000, वोट निकलते हैं वहां से 80,000। यह कराची में होता है। कराची में इतना बड़ा 1 करोड़ की आबादी का शहर है, यरगमाल बना हुआ है 10-15 हजार दहशतगर्दों के हाथों, या नहीं बना हुआ? इस तरह होता है। रोज टारगेट किलिंग होती है, बोरियों में लाशें निकलती हैं। बंदा, आपको लोग हैरान होते हैं कि अल्ताफ हुसैन के जलसों में लोग इतने डिसिप्लिन से क्यों बैठे हुए हैं। उसकी कहानी भी आपको बता देते हैं ना। पूरे मोहल्ले में जाके हर घर से ये शनाख्ती कार्ड ले लेते हैं और कहते हैं जो जलसे में आके शनाख्ती कार्ड वापस ले लेना अपना। और जो जलसे में नहीं पहुंचता फिर उसकी बेटी उठा लेते हैं घर से। ये किसकी जरूरत है कि वो आके जलसे में बैठेगा नहीं, सर झुकाकर तालियां नहीं बजाएगा। और ये बातें हम नहीं कर रहे। आज का द न्यूज पढ़ लीजिएगा, उसमें कराची के टारगेट किलर्स पकड़े गए,
جن کی انویسٹیگیشن آئی بی کر رہی ہے, آئی ایس آئی کر رہی ہے, ایم آئی کر رہی ہے, رینجرز کر رہی ہے, سٹیزن پولیس لیجن کمیٹی کر رہی ہے, اور ایف آئی اے کر رہی ہے. تمام کے تمام ادارے مل کر جن دہشت گردوں کی انویسٹیگیشن کر رہے ہیں, آج کے دی نیوز میں, آج ہماری 14 تاریخ ہے, 15 تاریخ ہے, آج 15 اپریل ہے ہماری, 15 اپریل کے دی نیوز میں سٹوری چھپی ہے پوری کہ کراچی کے ٹارگٹ کلرز نے کیا خوفناک کہانیاں سنائی ہیں کہ ہم کس طرح کراچی میں قتل و غارت کر رہے تھے. سارے ٹارگٹ کلرز ایم کیو ایم کے اب پکڑے گئے, اخبار میں چھپ گئی ہیں خبریں. اب یہ کہاں بھاگ کے جائیں گے؟ یہ باتیں ہم ایجاد نہیں کر رہے ہیں, ہر کراچی والے کو پتا ہے. میرا اپنا تعلق کراچی سے, میں پیدا کراچی میں ہوں, ساری عمر کراچی رہا ہوں. اور اگر یہ مہاجر ہونے کا کسی کو تانا دیتے ہیں, یہ تو تانے دینے کی بات کرتے ہیں نا. اللہ کے فضل سے اگر مہاجر ہونا ہے, ہجرت کرنا, تو ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. اتنا آنریبل طریقہ ہے. اقبال فرماتے ہیں کہ ہجرت کے بغیر ایمان ہی مکمل نہیں ہوتا. تو اللہ کے فضل سے ہمارے والدین نے بھی ہجرت کی ہے, میرے والد نے بھی اور والدہ نے بھی. تو اگر مہاجر یہ کہتے ہیں ہجرت کرنے والے کو, تو الحمدللہ پھر اس لحاظ سے ہم بھی مہاجر ہیں, ہجرت کرنے والے ہیں. لیکن ہماری ہجرت زمین کے لیے نہیں, ہماری ہجرت اللہ کی طرف ہے. ہم اللہ کے مہاجر ہیں. اور میرا تعلق بھی کراچی سے, تو کوئی مجھے یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں, جس طرح یہ فساد پھیلاتے ہیں کہ پنجابی ہمارے خلاف بولتے ہیں, پشتون ہمارے خلاف بولتے ہیں, دوسرے ہمارے خلاف بولتے ہیں. میرا اپنا تعلق کراچی سے, میرے والدین اردو سپیکنگ ہے, میرے والدین ہجرت کر کے آئے, اور ہم کہتے ہیں الطاف حسین غدار ہے ملک و قوم کا. یہی سب کچھ انہوں نے ایسٹ پاکستان میں کیا. 1970 کے الیکشنز ہوئے, 99% یہ جیت گئے مکتی بانی. اس سے پہلے ایسٹ پاکستان کے سارے لوگ پاکستان توڑنا نہیں چاہتے تھے. کیا مجھے بتائیے کراچی کے سارے لوگ جو ایم کیو ایم کے ساتھ ہیں؟ نہیں. لیکن دہشت زدہ تو ہیں نا, خوف زدہ تو ہیں. اسی طرح سوات کے سارے لوگ کیا تحریک طالبان کے ساتھ تھے؟ نہیں. لیکن خوف زدہ تھے, دہشت زدہ تھے, قابو میں آ گئے تھے. یہی حال ایسٹ پاکستان کا کیا انہوں نے. تو ایسٹ پاکستان میں اس سے پہلے مجیب الرحمان کا اعلان اور نعرے یہ تھے کہ ہم پروونشل اٹانومی کی بات کرتے ہیں, صوبائی خود مختاری. آج کل جو صوبائی خود مختاری کے نعرے سن رہے ہیں نا آپ, اور آج کمال دیکھیے کہ پاکستان میں حکومتیں کس کی. فرنٹیئر میں حکومت ہے عوامی نیشنل پارٹی کی. عوامی نیشنل پارٹی وہ جماعت ہے کہ جس کے باپ دادا نے ساری زندگی انڈین کانگریس کا ساتھ دیا ہے. پاکستان کے وجود سے نفرت تھی ان کو, پاکستان کے خلاف لڑتے رہے ہیں, قائد اعظم پر قاتلانہ حملے پلان کروائے انہوں نے, اور ان کی وجہ سے 1947 میں فرنٹیئر واحد صوبہ تھا جس کو پاکستان میں شامل نہیں کیا گیا. پتہ ہے یہ بات آپ لوگوں کو؟ فرنٹیئر کو پاکستان میں شامل نہیں کیا گیا. یہ فیصلہ کیا گیا کہ یہاں ریفرنڈم کرایا جائے گا. فرنٹیئر کے لوگوں سے ریفرنڈم کی انہوں نے طوفان برپا کر دیا انگریزوں کے ساتھ اور ہندوؤں کے ساتھ مل کر کہ ہم پاکستان نہیں جانا چاہتے, ہم انڈیا سے ملنا چاہتے ہیں. ان کی آبادی تھی تھوڑی سی, بکواس زیادہ تھی, تعلقات زیادہ تھے ان کے, ہندوؤں کے ساتھ انگریزوں کے ساتھ ملے ہوئے تھے. ساری پشتون عوام جو تھی وہ پاکستان سے پیار کرتی تھی, قائد اعظم سے پیار کرتی تھی, غیرت مند دلیر مسلمان. لیکن انہوں نے ہنگامہ کر دیا شک ڈالنے کے لیے کہ جی ہم تو پاکستان میں جانا ہی نہیں چاہتے. نتیجہ یہ ہوا کہ فرنٹیئر میں ریفرنڈم کرایا گیا. اور آپ جب آج موٹر وے سے پشاور میں داخل ہوتے ہیں تو پہلا پل جو سامنے آتا ہے اس پہ ایک بزرگ کا نام لکھا ہوا ہے, پیر صاحب زکوڑی شریف کے نام پر وہ پل کا نام لکھا ہوا ہے. یہ وہ اللہ کے ولی درویش لوگ تھے, پیر رحمان کی شریف, پیر جماعت علی شاہ صاحب. یہ وہ بزرگ تھے جو فرنٹیئر کے لوگ تھے. پیر جماعت علی شاہ تو خیر سیالکوٹ کے ماشاءاللہ, پیر رحمان کی شریف یہاں کے تھے, جنہوں نے پھر اپنے مریدوں کو حکم دیا کہ پورے ہندوستان سے اپنے لوگوں کو جمع کرو, فرنٹیئر میں پھیل جاؤ. میرے والد اس وقت علی گڑھ میں اسٹوڈنٹ تھے, آپ لوگوں کی عمر کے پڑھا کرتے تھے, اور علی گڑھ کے بچوں کو قائد اعظم نے حکم دیا کہ فرنٹیئر جاؤ, اور وہاں جا کے تم لوگوں نے, اور ظاہر ہے انڈیا سے جو بچے آ رہے ہیں پشتو تو ان کو آتی نہیں تھی, تو ان سب کو ایک جملہ سکھا دیا گیا, کیونکہ ڈبے دو تھے, ایک سرخ رنگ کا ڈبہ تھا اور ایک سبز رنگ کا ڈبہ تھا. سبز میں ڈالو گے تو مسلم لیگ کو جائے گا, سرخ کو ڈالو گے تو تم عوامی نیشنل پارٹی کو جائے گا. تو سارے ان بچے جو انڈیا سے آئے تھے مسلم لیگ کے پاکستان موومنٹ کے لیے, ان کو ایک جملہ سکھا دیا گیا کہ شین صندوق واچ ہوا, تم نے سبز رنگ کے صندوق میں ڈالنا. وہ شین چائے تور چائے فرنٹیئر میں جانا, کالی چائے پیو گے سبز چائے پیو گے, وہ ایک سوال. تو سب بچوں کو سکھا دیا کہ شین صندوق میں واچ ہوا, تم نے سبز رنگ کے ڈبے میں ڈالنا. اور یہ بچے پورے فرنٹیئر کے گاؤں گاؤں جا کے لوگوں کو ڈبہ دکھاتے تھے اور کہتے تھے شین صندوق میں واچ ہوا جی. اور صرف 4 سدہ میں, کیونکہ میرے والد چونکہ اس گروپ کا حصہ تھے, 4 سدہ میں ان بچوں کو مار پڑی.
चारसद्दा अवामी नेशनल पार्टी का गढ़ था, आज भी है। यहां पर इन बच्चों को मार पड़ी। बाकी सारी जगहों के ऊपर माशाल्लाह फ्रंटियर के पश्तूनों ने जो मोहब्बत, प्यार, इज्जत अपने साथ रखा सारा। चारसद्दा में भी वही बात के सारे पश्तून इनके साथ नहीं थे, लेकिन इनकी एक अंग्रेजों के साथ। तो खान अब्दुल गफ्फार खान आज भी फ्रंटियर का गांधी कहलाता था। उसको इतनी शदीद नफरत थी पाकिस्तान से कि 1986-87 वगैरह में जब इसका इंतकाल हुआ है तो इसने पाकिस्तान में दफन होने से इनकार कर दिया। कहा मैं पाकिस्तान में दफन नहीं होऊंगा, मुझे इतनी नफरत है इस जगह से। उस वक्त अफगानिस्तान सोवियत ऑक्यूपेशन में था, अफगानिस्तान में रूसियों की हुकूमत थी। तो इसने कहा मैं जलालाबाद जाके दफन होऊंगा, आजाद मुल्क में। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। आप लोग तो उस वक्त अगेन हम कहेंगे पैदा ही नहीं हुए थे, आप लोगों को नहीं मालूम ये तारीख। तो फिर पेशावर से इसका जनाजा जलालाबाद ले जाया गया और जलालाबाद में इसको दफन किया गया। अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान में दफन नहीं हुआ, ये पाक सरजमीन है। तो ये इन लोगों की हिस्ट्री थी। आज ये लोग हुकूमत कर रहे हैं फ्रंटियर में, जिनकी सारी जिंदगी पख्तूनिस्तान बनाते गुजरी है। भुट्टो के दौर में जुल्फिकार अली भुट्टो, पीपल्स पार्टी की आज हुकूमत है ना, उस वक्त जुल्फिकार अली भुट्टो की हुकूमत थी 70s में। तो भुट्टो ने इनके खिलाफ मुकदमे बनाए थे गद्दारी के, क्योंकि ये रूसियों के साथ मिलकर पाकिस्तान तोड़ के पश्तूनिस्तान अलग करना चाह रहे थे। ये तारीखी हकीकतें हैं जो आप बच्चों को नहीं बताई जाती, मीडिया में कोई बताएगा नहीं और किताबों में लिखी नहीं गई। हर बात हमारी वेरीफाई कर लेना, नेट पे सब कुछ अवेलेबल है, या अपने बड़ों से बुजुर्गों से किताबों में पूछ लेना। कोई बात इसमें अगर गलत निकले तो हमें पकड़ लेना। ये आपको सारी बातें इसलिए बता रहे हैं कि दोस्त और दुश्मन की पहचान कर लो, धोखे में मत आना। ये दोस्त बन के तुम्हारी पुष्ट में खंजर मार रहे हैं। अवामी नेशनल पार्टी से अब जिंदगी भर धोखा मत खाना। ये पलीत नापाक लोग हैं जो सारी उम्र कांग्रेस के साथ रहे, दुनिया में भी उस वक्त भी कांग्रेस के साथ थे, अब भी कांग्रेस के साथ हैं, और अब हम कहते हैं इंशाअल्लाह आखिरत में भी ये गांधी के साथ उठाए जाएंगे, क्योंकि कहलाता ही फ्रंटियर का गांधी है ये। इन्ना लिल्लाहि, कोई कहला है फ्रंटियर का अबू जहल, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। किस किस्म का खूबसूरत खिताब है, मेडल, इसके नसीब का मेडल है इसको जो मिला। फ्रंटियर का गांधी, बड़े फख्र से कहते थे अपने आप को फ्रंटियर का गांधी। तो इस वक्त पाकिस्तान में जो सो कॉल्ड ये डेमोक्रेसी आई है, उसके नतीजे में फ्रंटियर इन्होंने दे दिया इन अवामी नेशनल पार्टी को, और अवामी नेशनल पार्टी ने फिर वो अंग्रेजों को और अमेरिकन और CIA के साथ मिलकर वो तूफान बर्पा किया जो आज आपको नजर आ रहा है। लिहाजा प्रोविंशियल ऑटोनॉमी का शोर, सूबाई खुद मुख्तारी। सूबाई खुद मुख्तारी पहला स्टेप होता है इंडिपेंडेंस की तरफ। पहले आप कहते हैं सूबाई खुद मुख्तारी, जब इलेक्शन जीत लेते हैं फिर कहते हैं हम आजाद। यही आप नोट करेंगे कि MQM का नारा है, सूबाई खुद मुख्तारी, हर चीज हमें दे दी जाए, टैक्सेस भी हमारे पास हो, कर्जे भी हम लें, डायरेक्ट गवर्नमेंट भी हमारी हो, सारे इंटरनेशनल मामला भी हम करें। एग्जैक्टली आप शेख मुजीबुर रहमान के 6 पॉइंट्स उठा लें। सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पे शेख मुजीबुर रहमान ने यह तक कह दिया था कि ईस्ट पाकिस्तान का बैंक अकाउंट अलग होगा, वेस्ट पाकिस्तान का बैंक अकाउंट अलग होगा, इसके रेवेन्यूज यहां जाएंगे, इसके रेवेन्यूज इधर आएंगे। सारी सिर्फ जाहिरन कहने को कि फॉरेन पॉलिसी और करेंसी जो होगी वो जो है वो, और डिफेंस वो जो होगा वो कॉमन होगा, बाकी हर चीज अलग अलग होगी, यानी ऑलमोस्ट इंडिपेंडेंट। और 6 पॉइंट्स अगर आप उठा के देख लें, उर्दू जबान से हमारा कोई ताल्लुक नहीं होगा, वो बंगला जबान चलेगी, यहां पे बिल्कुल उन्होंने अलग अलग 2 मुल्कों को डिफाइन कर दिया था। और इसके ऊपर इसने इलेक्शन लड़ा सूबाई खुद मुख्तारी के नाम पे कि जी हम पाकिस्तान तोड़ना नहीं चाहते, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी। और जब उसने 99% इलेक्शन में वोट जीत लिए, इस तरह पीपल्स पार्टी जीत गई। याहिया खान ने इलेक्शन करवाए खामोशी से, इलेक्शन में करा के, अब इस तरह पीपल्स पार्टी जीत गई। अब एक तूफान मच गया, क्योंकि अगर आप, वो बड़ा सूबा था, ये सबको, पाकिस्तानी अफवाज को भी, पाकिस्तानी कौम को भी, सबको मालूम था कि मुजीबुर रहमान बिका हुआ गद्दार है, जैसे आज सबको मालूम है कि अल्ताफ हुसैन बिका हुआ गद्दार है। मगर हिमाकत कर चुकी थी सियासी जमातें, तमाम सियासी जमातें मिलकर उस वक्त जो ब्लंडर उन्होंने किया है कि मुजीबुर रहमान का साथ दिया है सिर्फ इलेक्शन और सियासी प्रोसेस को शुरू कराने के लिए, हालांकि उसको फांसी की सजा दिलवानी चाहिए थी। नतीजा यह हुआ कि जब आपने इलेक्शन कराए तो वो वहां जीत गया, यहां भुट्टो जीत गया। भुट्टो ने कहा अगर हुकूमत शेयर करनी पड़ी उसके साथ तो फिर उनकी मर्जी चलेगी। भुट्टो ने ऐलान कर दिया उधर तुम इधर हम, बाकायदा भुट्टो का मशहूर नारा था।
मुजीबुर रहमान ने इस नारे को एक्सप्लॉइट किया कि देखा, मगरबी पाकिस्तान वाले कहते हैं कि तुम अलग हो जाओ, और इलेक्शन के फौरन बाद उसने ढाका में खड़े होकर ऐलान कर दिया कि हम पाकिस्तान से अलग हो रहे हैं, प्रोविंशियल ऑटोनॉमी खत्म, इंडिपेंडेंस डिक्लेयर्ड। खेल देखा आप लोगों ने। और साथ साथ उसने मुफ्ती बानी को हुक्म दे दिया कि मगरबी पाकिस्तान से ताल्लुक रखने वाले हर फर्द को, हर औरत को, हर बच्चे को ज़िबा कर दिया जाए। अब यहां पे हम रेकमेंड करेंगे कि कुतुबुद्दीन अजीज की किताब ब्लड एंड टीयर्स पढ़िए। ब्लड एंड टीयर्स ऐसी किताब है कि जो पाकिस्तान की तारीख से गायब कर दी गई है। हम लोगों ने उसको स्कैन करके अपनी वेबसाइट पे भी डाला है, नेट पे अवेलेबल है वो, ब्लड एंड टीयर्स बाय कुतुबुद्दीन अजीज। कुतुबुद्दीन अजीज पाकिस्तान के सबसे रिलायबल, ऑनेस्ट, इंटेग्रिटी वाले डिप्लोमेट, सिफारतकार, और 70-71 की दहाइयों में, शुरू में, उस दौरान में, ईस्ट पाकिस्तान के फॉल के बाद उन्होंने पूरे मशरकी पाकिस्तान से जो लोग महाजरीन कराची पहुंचे, सैकड़ों लोगों के इंटरव्यू करके उन्होंने चश्मदीद वाकयात डॉक्यूमेंट किए कि ईस्ट पाकिस्तान में हुआ क्या था। 15 मार्च को जब मुजीबुर रहमान ने ऐलान किया कि हम पाकिस्तान तोड़ रहे हैं, 15 मार्च से 26 मार्च तक 11 दिन, आप यकीन करेंगे कि मशरकी पाकिस्तान में 10 लाख पाकिस्तानियों को ज़िबा किया गया। आपके तसव्वुर में बात नहीं आएगी कितना बड़ा स्लॉटर हुआ उस ईस्ट पाकिस्तान में, मुफ्ती बानी के हाथों, शेख मुजीब के हुक्म पे। ये वो शेख मुजीब जिसको 1966 में पकड़ के फांसी दे देते आप, तो ईस्ट पाकिस्तान में हंगामे तो होते, ईस्ट पाकिस्तान कभी ना टूटता। आप सांप का सर काट दें तो सांप की दुम उछलती रहती है, कर कुछ नहीं सकता फिर वो। लेकिन अब पानी सर से गुजर चुका था, चिड़ियां खेत चुक चुकी थी। आर्मी ने एक्शन शुरू किया। 10 दिन, 11 दिन, जब पूरा तबाह बर्बाद हो गया पूरा ईस्ट पाकिस्तान, जिस तरह कम से कम लाखों मुसलमान बच्चियों की बेहरमती हुई, जैसे लाखों को ज़िबा किया गया, ईस्ट पाकिस्तान के दरियाओं में सफर करना मुश्किल था, लाशें इस तरह तैर रही थी, और सारे मगरबी पाकिस्तान के मुसलमान थे, और वो बंगाली थे जिन्होंने मगरबी पाकिस्तान का साथ दिया था, जो अलग नहीं होना चाहते थे। जाहिर है पाकिस्तान आर्मी फिर क्या करती? पाकिस्तान आर्मी ने मुफ्ती बानी के खिलाफ ऑपरेशन शुरू किया, मगर इतनी बड़ी आबादी कहीं जा तो नहीं सकती थी। जंगें, और ईस्ट पाकिस्तान का हाल आप लोगों ने देखा हुआ है कि वो सख्त जंगली इलाका है, जंगल है, वहां जंगल ही जंगल है, चलने के रास्ते ही नहीं है। दरियाई रास्तों में आप चलते हैं, सड़कें भी होती हैं तो जंगलों में छुपी भी होती हैं, पूरा घने जंगल है वो। अब जितनी भी फौज थी वहां, ईस्ट पाकिस्तान की जो रेजिमेंट्स थी, ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स और बंगाल राइफल्स वगैरह, उन्होंने बगावत कर दी। शेख मुजीब के जेर असर थे वो, उन्होंने बगावत कर दी। पाकिस्तान की तारीख में पहली दफा हुआ है कि पाकिस्तान आर्मी की यूनिट्स ने बगावत की हो, और जो वेस्ट पाकिस्तानी ऑफिसर्स, यानी एक पाकिस्तान में तो कोई, हमारे यहां यूनिटों में, फौजियों में कोई तफरका नहीं है, कोई फर्क नहीं होता। एक यूनिट के अंदर हर पूरे पाकिस्तान के अफसर और जवान सारे मिक्स होते हैं। कहने को नाम सिंध रेजिमेंट है, लेकिन उसमें पश्तून भी होते हैं, पंजाबी भी होते हैं, बलूची भी होते हैं, कश्मीरी भी होते हैं, वो रेजिमेंट्स के नाम है, कोई यूनिट को फर्क नहीं किया जाता इस तरह। ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स में जितने ऑफिसर्स थे और जवान भी थे उसके अंदर, वो मिक्स थे सारे, बंगाली भी थे, और वो नाम ईस्ट पाकिस्तान राइफल्स था। रातों रात बेचारों को अपने मैसेज में सो रहे थे, और बंगाली ऑफिसर्स ने उनको सोते में ज़िबा किया। पता ही नहीं लगा ऑफिसर्स को। कमांडिंग, एक यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर ने, सीओ कमांडिंग ऑफिसर बंगाली ऑफिसर था, उसने सारे जूनियर ऑफिसर्स को बुलाया, लेफ्टिनेंट्स को, कैप्टन्स को, मेजर्स को, अपने घर खाने पे चाय पिलाई, और चाय पिला के गोलियों से भून दिया। इस तरह गद्दारियां हुई वहां। आर्मी को एक्शन तो करना पड़ा। फिर आर्मी ने जब एक्शन किया तो उसके बाद मुफ्ती बानी भागी फिर वहां से, और यह तारीखी रिकॉर्ड है, हकीकत है यह तारीख की, कि 6 महीने की जंग के बाद आर्मी ने मुफ्ती बानी पर काबू पा लिया था। आर्मी कितनी थी हमारी? 30, 35, 40 हजार से ज्यादा आर्मी नहीं थी हमारी, वो भी इन्फेंट्री। क्योंकि जैसे ही ये इलेक्शन का रिजल्ट आया, मुजीबुर रहमान ने इंडिपेंडेंस डिक्लेयर कर दी, इंडिया ने रास्ते बंद कर दिए। प्लान तो पूरा था इनका, फौजें तैयार जगह पे बैठी हुई थी, फौजें उन्होंने दाखिल करनी थी। उन्होंने मशरकी पाकिस्तान के लिए जो फ्लाइट्स जाती थी मगरबी पाकिस्तान से, फ्लाइट्स बंद कर दी, और इंडिया की नेवी ने जाके ब्लॉकेड लगा दिया बे ऑफ बंगाल में। अब ईस्ट पाकिस्तान बिल्कुल घेरे में आ गया। पाकिस्तान से एक चावल का दाना भी यहां नहीं जा सकता था।
یہ حالت ہو چکی تھی. نہ کوئی ایئر فورس تھی, چھوٹے چند جہاز تھے وہاں پہ, کوئی ٹینک آرمر آرٹلری کچھ تھی نہیں ہمارے پاس, پریکٹیکلی کچھ نہیں تھی. 30-35 ہزار کی پاکستان فوج, وہ بھی انفینٹری, 2.5 لاکھ مکتی بانی کے گنڈے, اور 2.5 لاکھ انڈین آرمی انتظار کر رہی ہے اندر داخل ہونے کے لیے, اور مقامی آبادی خوفزدہ. جب پاکستان آرمی جاتی کسی گاؤں میں تو پاکستان کا جھنڈا لگا لیتے, وہاں پاکستان آرمی نکل کے جاتی مکتی بانی کا جھنڈا کھڑا کر لیتے, کہتے ہم کدھر جائیں. آرمی, ہمیں پاکستان سے پیار ہے لیکن آرمی ہماری حفاظت نہیں کر سکتی. ہم نکل کے جاتے ہیں, مکتی بانی والے آتے ہیں, پاکستان کا جھنڈا لگا پورے گاؤں کو مار دیتے ہیں. ہم کیا کریں؟ ان کی بات بھی ٹھیک تھی. بیٹا یہی ہوتا ہے بات کہ جب وقت پہ انسان کام نہ کرے نا, اللہ کے دیے ہوئے اشاروں کو, اللہ کے دیے ہوئے سائنس کو آپ نہیں سمجھو گے تو پھر اتنا بھاری کفارہ دینا پڑتا. نتیجہ یہ ہوا کہ نومبر تک جب پاکستان آرمی نے مکتی بانی پر قابو پا لیا, مگر 6 مہینے تک انڈیا نے بلاکیڈ لگا کے رکھا, پاکستان آرمی تھک گئی 6 مہینے تک ان دہشت گردوں سے لڑتے لڑتے. اس وقت انڈیا نے اپنی فوجیں ایسٹ پاکستان میں داخل کر دی, اور پھر 30,000 تھکے ہوئے فوجیوں کے مقابلے پہ 5 لاکھ فوج, جس میں 2.5 لاکھ مقامی دہشت گرد اور 2.5 لاکھ کی فوج. دنیا کی تاریخ میں ایسی جنگ کبھی نہیں لڑی گئی, اور وہ بھی ایسی آبادی پہ جس میں جتنی ویسٹ پاکستان کی فوج ہے نہ وہ بنگالی بولتی ہے, نہ علاقے سے واقف ہے, نہ جگہ سے واقف ہے, کیونکہ جو بنگالی یونٹس تھیں بغاوت کر کے چلی گئی. تو مشرقی پاکستان کے بنگالی لڑکوں نے تنظیمیں بنائی اپنی, ایک کا نام تھا البدر, ایک کا نام تھا شمس. بنگالی تھے یہ سارے, اور اس میں اردو سپیکنگ تھے بہاری. بہاریوں اور بنگالی مسلمانوں نے مل کر اپنی یونٹس بنائی, چھوٹی چھوٹی رضاکار والنٹیئرز, جنہوں نے پاکستان آرمی کا ساتھ دیا گائیڈز کے طور پہ. وہ راستے بتاتے تھے, ٹرانسلیشنز کرتے تھے, لے کے جاتے تھے, آئیڈینٹیفائی کرتے تھے کہ مکتی بانی کے یونٹس کہاں کہاں چھپے ہوئے ہیں. تو 3-4 ہفتے شدید لڑائی ہوئی. اس 3-4 ہفتے کی شدید لڑائی کے بعد جو تکلیف ہمیں ہوئی سو ہوئی, ڈھاکہ فال ہوا. آرمی چلو کسی حد تک جو کر سکتی تھی اس نے کی, لیکن ڈھاکہ فال ہونے کے بعد پورے ڈھاکہ کے اندر باقاعدہ تماشے لگائے جاتے تھے البدر اور الشمس کے, اور ان تمام بنگالیوں کو جنہوں نے پاکستان کا ساتھ دیا تھا ان کو ذبح کرنے کے لیے. اور یہ کتاب قطب الدین عزیز کی بلڈ اینڈ ٹیئرز, اس میں تصویریں دی ہوئی ہیں, بلکہ یہ تصویریں گوگل پہ نیٹ پہ اویلیبل ہیں اس وقت. باقاعدہ تماشے لگتے تھے ریس, جیسا کرکٹ میچ دیکھنے کے لیے آپ اسٹیڈیم میں جمع ہوتے ہیں اور چاروں طرف ہزاروں لوگ ہوتے ہیں, بیچ میں کرکٹ میچ ہو رہا ہوتا ہے, اس طرح بچوں کو ذبح کرنے کے تماشے لگائے جاتے تھے. انڈین آرمی لگاتی تھی, پاکستان آرمی کے افسرز کو, جوانوں کو, اور البدر اور الشمس کے مجاہدین کو اس طرح ذبح کیا جاتا تھا, سنگینے مار مار کے. سگریٹ سے آنکھیں جلاتے تھے, اندھے ہو جاتے تھے, پھر سنگینے مار مار کے ان کو پریکٹس کرتے تھے ان پہ. یہ وہ قیمت تھی میرے بچوں جو پاکستانی قوم کو دینی پڑی اس غداری کی کہ وقت پہ غدار کا سر کیوں نہیں اتار دیا. حکمرانوں کی حماقت, سیاستدانوں کی غداری اور جہالت, صرف جمہوریت کے چکر میں ملک توڑ دیا. ایوب خان میں جو مرضی خرابی تھی, غدار نہیں تھا وہ. ایوب خان چاہتا تھا کہ غداروں کو سزائے موت دی جائے, اور غداروں کو وقت پہ سزائے موت دینی چاہیے. ایگزیکٹلی یہی سارا کھیل پاکستان میں 3 ایکسس پہ ہو رہا ہے. ایک فاٹا میں جہاں پہ تحریک طالبان یہ کام کر رہی ہے, دوسری بلوچستان میں جہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بلوچستان میں ساری ٹارگٹ کلنگ کی جا رہی ہے. ان تمام لوگوں کی جو سیٹلر ہیں باہر سے آ رہے ہیں, وہ کرنے والے BLA کے بلوچستان لبریشن آرمی کے دہشت گرد, اگین انڈین سپانسرڈ. اور تیسرا بیٹل فیلڈ ان کا ہے کراچی, جہاں پہ یہ کام یہ MQM سے لے رہے ہیں اور عوامی نیشنل پارٹی سے لے رہے ہیں. صرف MQM سے نہیں لے رہے. کراچی میں 2 دہشت گرد گروہ آپس میں لڑ رہے ہیں, کہنے کو آپس میں لڑ رہے ہیں, مار کس کو رہے ہیں؟ عام پاکستانیوں کو جن کا تعلق اردو سپیکنگ یا پشتو سپیکنگ کمیونٹیز سے. جو پٹھان پاکستان سے پیار کرنے والا رکشے والا بیچارہ غریب اپنے بچوں کی روزی کمانے جاتا ہے, اس کو مار دیتے ہیں. ANP کہتی ہے ہمارا پٹھان مار دیا, حالانکہ اس کا کوئی ANP سے تعلق نہیں, صرف پٹھان ہے تو مار دیا. کوئی سڑک پہ چلنے والا اردو بولنے والا مسلمان پاکستانی, اس کو مار دیتے ہیں. MQM چیخ پڑتی ہے ہمارا کارکن مار دیا, اس کا کوئی تعلق نہیں ہے MQM کے ساتھ.
آپ آج کا اسٹیٹمنٹ پڑھیں, ہم ریکمینڈ کرتے ہیں آپ کو, جو آج کے نیوز میں پوری سٹوری, پوری انٹروگیشن کی ڈیٹیل چھپی ہے, جس میں وہ کلر دہشت گرد ایم کیو ایم کے بتاتے ہیں کہ ہم رات چلتے جو پٹھان نظر آتا تھا مار دیتے تھے, کہتے تھے, اور بعد میں این پی والے شور کرتے تھے کہ ہمارا کارکن مارا گیا. ہمیں ٹارگٹ دیے جاتے تھے, تم نے صرف پٹھان مارنا ہے, این پی کا بندہ نہیں مارنا, صرف پٹھان مارنا ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. عوامی نیشنل پارٹی کے لوگ نہیں مر رہے ہیں, پشتون مسلمان مر رہے ہیں. ان کو کلیم ایکسپلائٹ عوامی نیشنل پارٹی کر رہی ہے بدبخت. مارنے والے بھی دہشت گرد, چاہے ادھر سے مارے یا ادھر سے مارے, اے این پی والے مارے یا ایم کیو ایم والے مارے, دونوں دہشت گرد. مر کون رہا ہے بیچ میں؟ پاکستان سے پیار کرنے والے اردو سپیکنگ اور پشتو سپیکنگ مسلمان. یہ ٹارگٹ کے لیں گے. اور اب جیسے ہم کہہ رہے ہیں بات, اب تو کھل کے چھپ گئی ہے اخبار میں یہ بات, دہشت گرد پکڑے گئے. کوئی سیاسی جماعت بیان نہیں دے رہی ہے, انٹیلیجنس ایجنسیز ایک بھی نہیں, ساری مل کے انٹروگیٹ کر رہی ہیں, اور اب چھپ رہے ہیں اخباروں میں یہ باتیں ساری. لیکن اس کے باوجود آپ دیکھیں گے پاکستان کا میڈیا ایم کیو ایم کے خلاف بات نہیں کر سکتا. جان نکلتی. کیوں جان نکلتی ہے ان کی؟ کوئی تھریٹ آتے ہوں گے تو جان نکلتی ہے نا. الطاف حسین کی تقریریں نکال کے دیکھیے آپ. انڈیا میں جا کے تقریر کرتا ہے کہ پاکستان کا بننا تاریخ کا سب سے بڑا بلنڈر ہے. انا للہ و انا الیہ راجعون. پھر بات کرتا ہے صوبائی خود مختاری کی, اور جو صوبائی خود مختاری کے ڈیمانڈ اس نے دیے, اور شیخ مجیب کے ڈیمانڈ اٹھا کے دیکھ لیجیے, آئیڈینٹیکل ہیں, بلکہ اس کے اس سے زیادہ. اور پھر جو جس طرح کراچی میں دہشت گردیاں اپنی تقریروں میں کہتے ہیں, اعلان کرتے ہیں, تم اپنا ناپ تو ہم تمہارے سائز کی بوری بنائیں گے. جو کراچی میں ٹارگٹ کلنگ کا ایک طریقہ مار کے بوری میں ڈالتے ہیں, خود اپنی تقریروں میں آن ریکارڈ کہتے ہیں. ان کا علاج کیا تھا نصیر اللہ بابر نے, دماغ سیٹ کر دیا تھا ان کا, اور وہ ان کا علاج, اور کوئی طریقہ نہیں ہے. تو بچوں بہت محتاط رہنا اس حوالے سے. کراچی کے بہت سارے بچوں نے ہمیں اس کے بعد ایس ایم ایس کیے کہ انہوں نے کراچی میں سڑکیں بنوائی ہیں, بڑا تعمیری کام کیا ہے. بچوں قوموں کے عروج و زوال سڑکیں بنانے اور پل بنانے سے نہیں, ان کے نظریات سے ہوتے ہیں, آئیڈیالوجی سے ہوتے ہیں. اور سڑکیں اور پل انہوں نے کہ پاکستان کی محبت میں نہیں بنائی, نہ اپنی جیب سے خرچ کیا. 10 کروڑ روپے کا پل تھا تو 500 کروڑ روپے کا بل بنایا. یہ آرگنائز کرپشن تھی ان کی. کنسٹرکشن کے ٹھیکوں میں جتنا پیسہ یہ لوگ کھاتے رہے, یہ آرگنائز کرپشن تھی. جس طرح ملک کا سربراہ جو ہے, اس کو بمبینو سنیما کے باہر ٹکٹ بلیک کرنے کی ضرورت نہیں ہے, اس کا لیول اونچا ہو گیا اب یہ پورا ملک بلیک کرتا ہے. تو ان کی اصلیت کو سمجھو, ان کی ریالٹی کو جانو. اگر نہیں سمجھو گے اس وقت سے ڈرو جب تمہارے گھروں کے دروازے توڑ کے تمہاری بہنیں اٹھائیں گے. آج کے اخبار میں یہ لکھی ہوئی ہے بات کہ ایم کیو ایم کے دہشت گرد اپنے مخالفین کی بہنوں اور بیٹیوں کے ساتھ کیا کرتے تھے. آج پڑھ لیجئے جا کے, میں پھر کہہ رہا ہوں آپ کو, وہ ساری کیمپین, وہ ساری انٹروگیشن جو چھپی ہے اخبار میں, جا کے پڑھ لیجئے گا. 15 اپریل کا نیوز اٹھا کے دیکھ لیں, وہ ساری تحقیق چھپی ہوئی ہے انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف سے نکالی ہوئی, جو ایم کیو ایم کے ٹارگٹ کلرز نے بیانات دیے ہیں. انسان کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں وجود کے کہ کیا یہ سلوک کرتے. اور صاف صاف لکھا ہوا اس میں, سارے احکامات لندن سے آیا کرتے ہیں. ہمیں ہر ایک آدمی کا ٹارگٹ نام دیے ہوئے ہیں ایم کیو ایم کے لیڈرز کے, جن کے حکم پہ ہم قتل کرتے تھے. اب چونکہ جو پکڑا گیا لہذا بول رہا ہے ساری باتیں وہ, تو اس غلط فہمی میں مت رہیے گا. یہ پاکستان کا سیاسی نظام جو ہے, یہ کسی صورت میں پاکستان کو کچھ نہیں دے گا. تباہ برباد ہو جاؤ گے دنیا میں بھی اور آخرت میں, اگر دوبارہ الیکشن طلب کیا تو. الیکشن نہیں مانگنا, نہ مارشل لا علاج ہے نہ الیکشن علاج ہے. اب پہلا سٹیپ ہی یہی ہے کہ پاکستان سے پیار کرنے والے پیٹریوٹس کی کیئر ٹیکر حکومت بنائی جائے, جو نظام درست کرے, دہشت گردی درست کرے, کرپشن درست کرے. ملک کو سٹیبلائز تو کرو نا. جب انسان مر رہا ہوتا ہے, آپ ایمرجنسی روم میں جاتے ہیں, پہلا کام وہ کیا کرتے ہیں, چاہے پورا جسم کی ہڈیاں ٹوٹی ہوں, پہلا کام وہ کیا کرتے ہیں, پہلا کام آدمی کو سٹیبلائز کرتے ہیں, آکسیجن لگاتے ہیں, سٹیبلائز کرتے ہیں, بجلی کا جھٹکا دیتے ہیں تاکہ سانس تو چلے نا اس کی. اس کے بعد اس کی ہڈی کا فریکچر اور آگے پیچھے چیزیں آپریشن کیے جاتے ہیں اس کے. پاکستان کو اس وقت سٹیبلائز کرنے کی ضرورت ہے, آکسیجن چاہیے اس کو, دم گھٹ رہا ہے پاکستان کا. اس وقت ہمیں نہ الیکشن چاہیے, نہ پروسیجر چاہیے, نہ جمہوریت چاہیے, نہ ڈکٹیٹرشپ چاہیے, نہ ڈیموکریسی چاہیے.
اس وقت پاکستان کو صرف پاکستان سے پیار کرنے والے پیٹریوٹ حکمران چاہیے، باقی معاملات خود ٹھیک ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ پاکستان کا میڈیا جو اپنے آپ کو آزاد کہتا ہے، اس سے زیادہ آوارہ اور اس سے زیادہ خوفزدہ میڈیا تاریخ میں نہیں ملے گا آپ کو کہیں۔ خوفزدہ میڈیا یعنی یہ نہ تحریک طالبان کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں، نہ ایم کیو ایم کے خلاف کوئی بات کرتے ہیں، پھر کہتے ہیں ہم آزاد ہیں، اور انڈین فلمیں چلاتے ہیں بڑے شوق سے۔ ان کو آزادی اور آوارگی کا فرق ہی نہیں معلوم کیا، انہوں نے اپنے خلاف حجت پوری دے دی، ان کو پوری آزادی دے کے دیکھ لیا گیا ہے کہ تمہیں جب آزادی دی جائے گی تو تم کتنی ذمہ داری کے ساتھ کام کرو گے۔ دنیا میں آج تک کوئی ادارہ، میڈیا کبھی بھی اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود نہیں کر سکتا۔ مجھے بتائیے کیا یہ پاسبل ہے کہ میڈیا اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود کرے؟ ناٹ پاسبل۔ یعنی ایم کیو ایم اپنی اکاؤنٹیبلٹی خود کرے، ایم کیو ایم کراچی میں امن قائم کرے، اٹس ناٹ پاسبل۔ اور پھر دنیا کے ہر ادارے میں کوئی نہ کوئی معیار ہوتا ہے کہ انسان کو داخل کرنے کا۔ سپریم کورٹ کا جج جو ہوتا ہے وہ ایک پچھلے 20-25 سال کی سروس کر کے پھر اوپر پہنچتا ہے تو سپریم کورٹ کا جج بنتا ہے۔ آرمی میں ایک سیکنڈ لیفٹیننٹ بھرتی ہوتا ہے، 20-25-30 سال کی سروس کے بعد جا کے جرنیل بنتا ہے۔ کسی بھی ادارے کو لے لیجیے آپ، کسی بھی کوئی اسکول میں، یونیورسٹی میں ٹیچر ہوتا ہے، وہ نیچے سے ترقی کرتے کرتے اوپر جاتا ہے۔ صحافت پاکستان کا ایک واحد ادارہ ہے کہ جہاں پر نہ کوئی کوالیفیکیشن چاہیے، نہ کوئی کریڈینشل چاہیے، نہ پہ کوئی کرائٹیریا ہے، نہ کوئی کوالٹی چیک ہے، نہ کوئی لائسنس آپ کو چاہیے۔ آپ کے ہاتھ میں صرف مائک آ جائے آپ بڑے صحافی بن جاتے ہیں۔ یہ نہیں پتا کہ آپ کی تنخواہ کون دے رہا ہے، آپ پیسے کہاں سے لے رہے ہیں، لفافے کہاں سے پہنچ رہے ہیں، آپ کا تعلیمی معیار کیا ہے، آپ نے ڈگری بھی لی ہے یا نہیں، تعلیم بھی حاصل کی ہے، پروفیشنلی جرنلزم کی ہے نہیں، کچھ نہیں معلوم کسی کو۔ چند ایک ہوں گے جو کوالیفائڈ ہوں گے، باقی صرف مائک پکڑنے والے ہیں۔ اور پھر کس کے ہاتھوں میں استعمال ہو رہے ہیں؟ یعنی برنارڈ لوئس ایک بہت مشہور اورینٹلسٹ ہے۔ اورینٹلسٹ کہتے ہیں کہ جو وہ انگریز یا امریکی یا غیر ملکی مغربی کہ جو مشرق کے معاشروں کا تجزیہ کرتا ہے۔ برنارڈ لوئس اپنے تجزیے میں لکھتا ہے کہ جو مغرب کی تہذیب ہے، جو مغرب کی سویلائزیشن ہے، اس نے جو دنیا پر قبضہ کیا ہے، اس کے لیے دو اس کے ستون ہیں، دو پلرز ہیں جس کے اوپر کھڑے ہو کے مغرب کی تہذیب یہ دنیا پر قبضہ کرتی ہے۔ ایک اس نے کہا وکیل، لائرز، یہ قوانین جو بناتے ہیں سارے، دوسرا اس نے کہا صحافی، جرنلسٹ۔ پاکستان کے ایک مشہور صحافی، یعنی میں نام نہیں لے سکتا ان کا تو غیبت ہو جائے گی اور پرسنل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، ایک بہت مشہور صحافی پاکستان کے ہم سے ہمارے منہ پہ پرائیویٹلی کہتے ہیں، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ استغفر اللہ العظیم، کہ ہم لوگ طوائفوں کی طرح ہیں، جو زیادہ ریٹ لگاتا ہے اس کے پاس چلے جاتے ہیں۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ کہنے لگا جو اپنی اصلیت ہے وہ بتا دینی چاہیے، یہی ہماری اصلیت ہے۔ ان للہ و انا الیہ راجعون۔ اور یہ پاکستان کے مشہور ترین صحافی ہیں، ٹی وی پہ بڑے ان کے پروگرام چلتے ہیں، بڑے انالیسس تجزیے ہوتے ہیں۔ اس میڈیا کو ہوش میں آ جانا چاہیے، بہت سخت اکاؤنٹیبلٹی اس کی ہونے والی ہے۔ یہ سمجھتے ہیں حق کی اذان کو اپنے چینل سے بند کر کے خود بچ جائیں گے، دہشت گردوں کے ہاتھوں بلیک میل ہو کے اپنے آپ کو بچا لیں گے، پاکستان کے دشمنوں سے پیسے لے کر پاکستان کی آئیڈیالوجی اور نظریات اور روحانی اساس کو تباہ کر کے، قائد اعظم اور اقبال کے بارے میں شک میں ڈال کے، کریشن آف پاکستان اور ٹو نیشن تھیوری پہ شک پیدا کر کے یہ دنیا اور آخرت میں بڑے سرخرو ہو جائیں گے۔ ہر اشتہار میں انڈین ایکٹریسز کو دکھا کر یہ سمجھتے ہیں کہ بہت پیسے کما لیں گے۔ اللہ کی لاٹھی بڑی سخت بے آواز ہے، لیکن اب جو اللہ کی لاٹھی ہوگی نا، اس کی آواز بھی آئے گی، اور اس کی گرج بھی ہوگی، گونج بھی ہوگی، اس کا جلال بھی ہوگا۔ اور یہ لاٹھی صرف سیاستدانوں پہ نہیں ہوگی، خیانت کرنے والوں پہ نہیں ہوگی، حکمرانوں پہ نہیں ہوگی، میڈیا پہ بھی ہوگی۔ کیونکہ اس وقت دشمن کا سب سے بڑا ہتھیار جو پاکستان کی روحانی اور نظریاتی اساس کی جڑیں کاٹ رہا ہے وہ یہ میڈیا ہے۔ تو بچوں، تمہاری ذمہ داری بڑی بھاری ہے۔ جب
پوری دنیا کا میڈیا لگا ہوا ہے اور پاکستانی میڈیا سمیت پاکستان کی روحانی نظریاتی اساس کی جڑیں کاٹنے میں یہ آپ کی ذمہ داری ہے کہ پاکستان کے پرچم کو بلند رکھیں. شک نہ کرنا کبھی پاکستان کی قیام پر, پاکستان کے وجود پہ کبھی شک نہ کرنا قائد اعظم پہ, اقبال پہ, اور اس بات پہ کہ اللہ نے یہ پاکستان اس لیے بنایا تھا کہ یہاں پر ہم خلافت راشدہ کا نظام نافذ کریں گے. اس پہ شک نہ کرنا کہ یہ پاکستان اس لیے بنا تھا کہ حضور کی اس حدیث نے پورا ہونا ہے کہ مسلمانوں کی ایک جماعت دوبارہ ہندوستان پہ قبضہ کرے گی, جا کے غزوہ ہند ہونا ہے. اس بات پہ شک نہیں کرنا کبھی کہ یہ پاکستان اللہ نے اس لیے بنایا تھا کہ یہ مرکز بنے گا جہاں پہ مسلم ایک ہوں گے حرم کی پاسبانی کے لیے, یونائٹڈ اسٹیٹس آف اسلام. ان باتوں پہ اگر شک کر دیا تو پھر دشمن جیت گیا. پھر جو کوئی ڈس انفارمیشن اور جھوٹ تمہارے اوپر مسلط کیا جا رہا, پھر نہ عزت تمہاری ہوگی, نہ آبرو ہوگی, نہ غیرت ہوگی, نہ شرم ہوگی, نہ مقام ہوگا, اور دنیا اور آخرت کی رسوائی ہوگی. اللہ نے جو کام لینے وہ لینے, فیصلوں کے وقت اب بالکل نظر آنے والے ہیں چند دنوں میں. اور یہ اس وقت یہ وقت ہے بالکل کہ جب حق اور باطل کو الگ الگ کیا جا رہا ہے, تاکہ قرآن کے الفاظ میں جو مرے وہ کھلی گمراہی پہ پوری نشانیوں کے ساتھ, پوری شہادتوں کے ساتھ مرے, اور جو زندہ رہنا چاہتا ہے حق کی پوری نشانیوں کے ساتھ زندہ رہے. کسی کو پھر یہ شک نہ رہ جائے کہ مجھے موقع کچھ اور مل جاتا تو میں اپنے اعمال درست کر لیتا. موقع دے دیے گئے, اذانیں آ چکی ہیں, اب صرف اللہ کے حکموں کو نافذ کرنا رہ گیا. وہ رب جب چاہے گا کرے گا, لیکن جلد کرے گا انشاءاللہ. اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو, اپنے حفظ و امان میں رکھے, حوصلہ رکھیے گا, کام آپ سے لیا جائے گا, کوئی اور آ کے نہیں کرے گا. اللہ کا دست بازو آپ نے بننا ہے. آپ مایوس ہو گئے, پھر اللہ آپ کو تبدیل کر کے ایسی جماعت لے آئے گا جو اللہ سے راضی ہوں گے اور اللہ ان سے راضی ہوگا. تو بہتر نہیں ہے کہ یہ سعادت ہمارے نصیب میں ہو. جزاک اللہ خیر. کوئی سوال ہو تو بسم اللہ. بیٹا دیکھو بات یہی ہے, انڈیا والے جو کچھ پاکستان کے ساتھ کر رہے ہیں اس وقت, یہ کوئی نئی کتاب ایجاد نہیں کر رہے, 71 کی بک کو ریپیٹ کر رہے ہیں. انہوں نے ہماری کمزوری دیکھ لی ہے. انہوں نے کمزوری یہ دیکھ لی ہے کہ یہ قوم کمپلیسنٹ ہے, یہ قوم وقت پہ کام نہیں کرتی, سست ہے, کاہل ہو جاتی ہے. اس میں غدار خریدنا آسان ہے. یہ بھی انہوں نے ہماری کمزوری دیکھی ہے. انہوں نے یہ بھی دیکھ لیا ہے کہ اس قوم کو پروونشل اٹانومی کے نام پر, صوبائی خود مختاری کے نام پر بیوقوف بنایا جا سکتا ہے, قومیت کے بنیاد پر بیوقوف بنایا جا سکتا ہے. انہوں نے 1947 میں جب پاکستان بنا تھا, آپ کو یاد ہوگا, قائد اعظم ڈھاکہ گئے تو پہلا سوال یہی فسادیوں نے قائد اعظم سے کر لیا کہ پاکستان کی قومی زبان اردو ہوگی کہ بنگلہ. قائد اعظم نے کہا اردو ہوگی. انہوں نے کہا دیکھا قائد اعظم تو اردو اسپیکنگ والوں کے اور ہم الگ ہو رہے ہیں. 1947 میں پاکستان بنتے ہی انہوں نے بیج ڈال دیا تھا ایسٹ پاکستان الگ ہونے کا. 1956 میں وہاں پہ جو سیپریٹسٹ لیڈرز تھے انہوں نے اعلان کر دیا تھا کہ ہم پاکستان کو السلام علیکم کہتے ہیں. تحریک 47 سے شروع ہو گئی تھی. تو اسی طرح بیٹا کراچی میں جو کچھ یہ گروپ کر رہا ہے یہ وہی پیٹرن ہے جو مختلف, لیکن فرق کیا ہے, ایسٹ پاکستان میں تمام بنگالی اسپیکنگ تھے, میجورٹی 90% بنگالی اسپیکنگ تھے, 8-10% اردو اسپیکنگ یا ویسٹ پاکستانی تھے. کراچی میں یہ بات نہیں ہے. کراچی میں اس وقت گروپس کون کون سے ہیں؟ اگر ہم گروپس کی بات کریں, MQM کے 20-25 ہزار دہشت گرد ہیں. MQM کے مقابلے پہ MQM کا دوسرا گروپ بن گیا ہے MQM حقیقی. وہ انڈین ایجنٹس نہیں ہیں, وہ بہتر لڑکے ہیں, گو کہ وہ بھی قتل و غارت میں انوالوڈ ہیں لیکن وہ بہتر لڑکے ہیں, کم از کم پرو انڈین نہیں ہیں. ان کی جنگ MQM سے چل رہی ہے, پاکستان کے خلاف نہیں ہے. چند ہزار وہ ہیں. پھر وہاں پہ پشتونوں نے اپنے آپ کو آرگنائز کر لیا, وہ ایک گروپ بن گیا. پھر وہاں مختلف مذہبی گروپ ہیں, سنی تحریک کا گروپ بھی ہے, وہاں پہ جماعت اسلامی کے لوگ بھی موجود ہیں, وہاں پہ مختلف قسم کی جہادی تحریکیں بھی ہیں, تنظیمیں بھی ہیں. میرا بیٹا یہ تو ہم نہیں بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے اسٹڈی کیا ہے نہیں, لیکن انڈینز نے ضرور اسٹڈی کیا ہے, اور یہ انڈینز ان کو جو سکھا رہے ہیں اس طریقے سے یہ آپریٹ کر رہے ہیں. نہیں بیٹا, یہی بات تو اللہ کے فضل سے تسلی ہمیں دیتی ہے کہ اس وقت اگر کوئی چیز, کوئی آرگنائزیشن پاکستان کو بچا رہی ہے تو آرمی کی ہائی کمان ہے. جی بیٹا, بیٹا مڈل ایسٹ کے حوالے سے یہ بات ہم پہلے کئی دفعہ بتا چکے ہیں, ہمارے ٹی وی پروگراموں میں یہ بات آئی ہے کہ یہ ری شیپنگ آف دا مڈل ایسٹ ہے, نقشے تبدیل کیے جا رہے ہیں مسلمان دنیا کے, اور پاکستان بھی اس پلان میں شامل ہے. یوگوسلاویا آپشن کی بات کرتے رہے نا, پاکستان کو اسی سمت میں یہ توڑنا چاہتے ہیں, اللہ نہ کرے جیسے یوگوسلاویا کو توڑا تھا, کیونکہ ان کو اب منہ کو خون لگ چکا ہے. یہ سوویت یونین کو توڑ چکے ہیں, یوگوسلاویا کو توڑ چکے ہیں, عراق کو توڑ چکے ہیں, سوڈان کو توڑ رہے ہیں,
लिबिया को 2 हिस्सों में तोड़ दिया, मिस्र पर इन्होंने कू करके वहां पर अपनी मार्शल लॉ लगा दिया अपनी पसंद के जर्नैलों का, और पाकिस्तान में बगावतें बर्पा करवा ली। यही गेम पाकिस्तान पे कर रहे हैं। मशरकी वुस्ता में अब कोई मुसलमान मुल्क नहीं रह गया जो इनकी मजामत कर सकता हो। ये बात हम कई साल से कह रहे हैं। अगर कोई आखिरी चट्टान है तो पाकिस्तान है। टर्की का बहुत बड़ा रोल है, लेकिन टर्की अरब मुल्क नहीं है, और अरब मुल्क जो है वो तुर्कों को जरा दूर रखते हैं। अरबों में एक असबियत है, वो ना तुर्कों से बात करते हैं ना ईरानियों से बात करते हैं, हाँ पाकिस्तानियों से कंफर्टेबल फील करते हैं। इसलिए बहुत बड़ा रोल पाकिस्तान का है। हम एटमी ताकत भी हैं, हमारी मुसल्लह अफवाज प्रोफेशनल है। पाकिस्तान आर्मी दुनिया में, मुसलमान दुनिया में सिर्फ 2 मुसल्लह अफवाज अब ऐसी हैं जो वाकई अपने अंदर अल्लाह के फजल से कुव्वत रखती हैं, एक पाकिस्तान, एक तुर्की। और अब तुर्क और पाकिस्तानी अफवाज का ताउन भी बहुत बढ़ रहा है। हमारी हुकूमतों के लेवल पर तो इतना नहीं बढ़ रहा, लेकिन फौजी सतह पर माशाल्लाह ताउन बहुत ज्यादा है। तो अल्लाह के फजल से आने वाले वक्तों में पाकिस्तान और तुर्की का जो डिफेंस अलायंस है वो ईरान को भी, सऊदी अरब को भी, इन मुल्कों को भी इकट्ठा कर सकता है। तुर्की का अगेन तुर्की के जरिए, देखिए मैंने अर्ज किया ना कि बहुत से हिस्से ऐसे हैं जहां तुर्की का इन्फ्लुएंस ज्यादा है, बहुत जगह है जहां हमारा इन्फ्लुएंस ज्यादा है। तो हम दोनों को मिलकर यह काम करना है, अकेला तुर्की नहीं कर सकता। तो वो जो डिफेंस अलायंसेज हैं, जो ताउन बनता है सारा, वो हमारा और तुर्की का नेचुरल बनता है। हमारे पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, टर्क्स के पास नहीं है, हम उन्हें न्यूक्लियर अम्ब्रेला और कवर दे सकते हैं। तो आने वाले वक्तों में इंशाल्लाह मुसलमान मुल्क कोई अकेला काम नहीं करेगा। नेटो भी अकेला तो नहीं कर रहा, नेटो 20 मुल्कों का मजमुआ है। इसी तरह मुसलमान मुल्कों को भी कलेक्टिव सिक्योरिटी ब्लॉक्स बनाने पड़ेंगे। अकेला अकेला मुसलमान मुल्क नहीं लड़ सकेगा। वही हाल होगा जो मिडिल ईस्ट में हो रहा है, एक एक करके ये हड़प करते जाएंगे, अल्लाह ना करे। बेटा इसकी फिक्र, बेटा देखो हर काम को सांप का सर कुचलना चाहिए। अगर सर नहीं कुचलोगे तो वो अंडे बच्चे देता रहेगा। सांप का सर लंदन बैठा हुआ है, उसके खिलाफ मुकदमात भी हैं, सारे सबूत सामने भी आ चुके हैं, रोज आए जा रहे हैं, सबको पता है वो कौन है। सिर्फ एक पाकिस्तान में मजबूत हुकूमत हो तो फिर आप उसको डिमांड कर सकते हैं कि दहशतगर्द दो हमें जरा। बात यही है कि एक एक बच्चे के पीछे भागने का कोई फायदा नहीं है। एमक्यूएम के जितने नीचे बच्चे काम कर रहे हैं, अक्सरियत पाकिस्तान से प्यार करने वाले, गलत जगह फंस गए, जाके एक दो जुर्म कर बैठते हैं, फंस जाते हैं, ब्लैकमेल होते हैं। उसके बाद इन बच्चों को मारना नहीं है, इनको अपने पास वापस लेकर आना है। सिर्फ सांप का सर कुचलना है। चंद एक लीडर्स हैं इनके जो इंडिया के साथ, जो नीचे वाले बच्चों को तो पता भी नहीं है कि ऊपर वाली लीडरशिप इंडिया से जाके क्या फैसले करके आई है। वो बेचारे तो अपने ख्याल में अपने हुकूक के लिए लड़ मर रहे हैं। क्या सुसाइड बॉम्बर जो बेचारा खुदकुशी करता है उसको पता है कि मुझे पीछे से इंडिया वाले किस तरीके से भेज रहे हैं? वो तो 12-14 साल का लड़का होता है जो अपने आप को उड़ा के आ जाता है। उससे नफरत नहीं करनी, सांप के सर की तरफ जाना है। उसके लिए लाजिम है कि पाकिस्तान में हुकूमत बदले। बात हम कर रहे हैं ना, ऐसी हुकूमत हो पाकिस्तान में कि जो पाकिस्तान से प्यार करने वाली हो, पाकिस्तान में लॉ एंड ऑर्डर भी दुरुस्त करे, इकोनॉमी भी दुरुस्त करे, और पाकिस्तान की आइडियोलॉजी को भी दोबारा बुलंद करे। जी बेटा। बेटा देखो, बेटा एक बात यही तो आपको बता रहे हैं, जो आप हमारे पास आज क्यों बैठे हो, किस वजह से आए हो? इसी वजह से आए हो ना कि एक मिशन है, एक अजान है जो आपके दिलों को लगी है। 3 साल हो गए हमें अल्हम्दुलिल्लाह इस मिशन और अजान को शुरू किए हुए, और सारा मिशन ही इकबाल की आइडियोलॉजी पे बेस करता है। सारा मिशन ही इस बात के ऊपर है कि अपनी खुदी, अपनी गैरत, अपनी इज्जत, इस पे सौदा नहीं करो। तुम एक शानदार उम्मत हो जिसके आगे बड़े शानदार मुस्तकबिल है, लेकिन उस मुस्तकबिल को अपने हाथों ग्रैब करना है तुमने जाके। बेटा आप गुजरेंगे नहीं, आपको खुद निकलना पड़ेगा।
اگر آپ دوسروں پہ انتظار کرو گے تو دوسرے بیڑا غرق کر دیں گے آپ کا. ڈو ناٹ ویٹ فار ادرس ٹو برنگ دا چینج, یو بی دا چینج. ہم نے کسی کا انتظار تو نہیں کیا تھا. اگر میں انتظار کرتا بیٹھ کے کہ شاید کوئی اور آ کے اقبال کو زندہ کر دے, پھر تو کام ہو گیا تھا. وہ ایک لطیفہ آپ کو سناتے ہیں ہلکا سا, جسٹ لائٹ موڈ میں لانے کے لیے. ایک آدمی نے دوسرے سے سوال کیا کہ تم جنگل میں اکیلے جا رہے ہو, سامنے سے شیر آ جائے گا, تم کیا کرو گے؟ تو کہتے یار اگر میں جنگل میں اکیلا ہوں اور سامنے سے شیر آ جائے, پھر میں نے کیا کرنا ہے؟ جو کرنا ہے پھر شیر نے کرنا. بیٹا تیاری کا وقت تم لوگوں کے پاس اب ہے. اگر تیاری نہیں کرو گے پھر جو کرنا ہے وقت نے کرنا ہے, پھر شیر نے کرنا ہے جو کرنا ہے. وہ ٹائم نہیں ہوگا پھر تم لوگوں کے پاس. اور تیاری تمہاری یہ نہیں ہے کہ تم رائفلیں نکال کے بیٹھ جاؤ, سڑک پہ پتھراؤ کرو اور آگ لگاؤ. اپنی روحانی اساس کی تربیت کرو, توبہ کرو, استغفار کرو. یہ کرنا ہے. قرآن سے, رسول سے, اللہ کے رسول سے, قرآن سے, اقبال سے تعلق کو جوڑو. اپنی ریالٹی کو سمجھو. اپنی آنکھ ناک کال کھولو, احمق مت بنو. ان جھوٹے خداؤں کے پیچھے چلنا بند کرو. ڈیموکریسی اور ڈکٹیٹرشپ اور کیپٹلزم اور سوشلزم اور کمیونزم اور یہ سیاسی جماعت اور وہ سیاسی جماعت, یہ سب جھوٹے خدا ہیں. توبہ کرو. یہ تیاری کرنی ہے. آپ عراق کو دیکھیے, عراق سخت وقت ہے. عراق از دا سخت وقت. مسلم دنیا کا سب سے تعلیم یافتہ پڑھا لکھا ملک تھا, جہاں پہ پر کیپٹا پی ایچ ڈیز مسلم دنیا میں سب سے زیادہ تھے. آج وہ پی ایچ ڈیز رائفلیں اٹھا کے اپنے بچوں کی آبرو بچاتے پھر رہے ہیں, گلیوں میں لڑ رہے ہیں. یہ سخت وقت ہوتا ہے. بیٹا دیکھو کیونکہ ہم اپنے منہ سے نوالا کیوں کیا ہم ان کو دے دیتے ہیں. ہماری بجٹ جو ہوتی ہے ان کا زیادہ حصہ جو آرمی والے لے لیتے ہیں, پھر بھی ہمیں سلاٹر ہونا پڑتا ہے. اور ایٹ اینڈ آگے پھر وہ امیریکن کلین سویپ کر لیتے ہیں. اور پھر میرے دیکھو بات یہی ہے کہ ہمارا المیہ یہ ہے کہ ہم ایک کنفیوزڈ قوم ہے ہر لیول پر. ہم آج تک یہی فیصلہ نہیں کر سکے کہ ہم نے یہاں پر ڈیموکریسی لانی ہے کہ اللہ کا قانون لانا ہے. لکھتے ہیں اپنے آئین میں کہ اللہ کے قانون کی, اللہ کی مرضی کے بغیر کوئی قانون پاکستان میں نہیں بنایا جائے گا. پھر کہتے ہیں کہ یہ سود اور ربا کا نظام بھی چلے گا. پھر یہ لکھتے ہیں اپنے آئین میں کہ آرٹیکل 62 اور 63 کے تحت کوئی شخص جو پاکستان کی آئیڈیالوجی پہ یقین نہیں رکھتا وہ پارلیمنٹ میں الیکشن میں کھڑا نہیں ہو سکتا. جو کرپٹ ہو, جس پہ مقدمات ہو کرپشن کے, وہ پارلیمنٹ میں نہیں آ سکتا. اور جو پریکٹسنگ مسلم نہ ہو, 5 وقت نماز نہ پڑھتا ہو, حج روزے زکات نہ کرتا ہو اور حرام چیزوں سے نہ بچتا ہو, وہ الیکشن میں کھڑا ہی نہیں ہو سکتا. یہ قانون میں لکھتے ہیں ہم. اس کے بعد پوری پارلیمنٹ ایسی ہے کہ جو حرام میں پلے ہوئے ہیں, پاکستان کی آئیڈیالوجی پہ یقین نہیں رکھتے, کرپشن کے کیسز میں قل اللہ احد تک آتی نہیں ان کو, اور یہ سارے پارلیمنٹ میں. بیٹا ہمارا المیہ یہ ہے. مسئلہ صرف فوج کی حد تک نہیں ہے, ہمارے دانشوروں کا بھی یہ حال ہے, ہمارے علماء کا بھی یہ حال ہے, ہمارے میڈیا کا بھی یہ حال ہے. اس سے بڑی اجتماعی کنفیوژن ہمیں کبھی نہیں ہوئی جتنے, اس لیے کہ ہم اللہ سے جھوٹ بولتے آئے. جب ایک جھوٹی قوم ہوتی ہے نا, پھر اس کے قول و فعل میں تضاد اسی طرح نظر آتا ہے. آپ کو بلوچستان کے بچے ہمارے پاس آئے, بی ایل اے کے بہت سارے بچوں کے ساتھ ہم بات کرتے ہیں, اسی طرح آپ لوگ بیٹھے ہوئے, چلے کہ ہمیں حق نہیں ملتا اس لیے ہم الگ ہونا چاہتے ہیں. ہم نے بلوچستان کے بچوں سے یہی بات کہی کہ بیٹا یہ تو بڑے ظلم کی بات ہے کہ کفر کے بنائے ہوئے نظام میں تمہیں حق ملا نہیں, انگریز کے بنائے ہوئے نظام میں انصاف نہیں ملا, پھر تم کہتے ہو ہم پاکستان توڑ دیتے ہیں. اس کا آسان طریقہ یہ نہیں ہے کہ تم کہو کہ ہم اللہ کے دین کو نافذ کرتے ہیں, شریعت کو نافذ کرتے ہیں, اور پھر دیکھیں کس پر ظلم ہوتا ہے. نعوذ باللہ کہ اللہ ظلم کرنے والا ہے. اللہ کا دین نافذ نہیں کیا تم نے, اللہ سے جھوٹ بولتے رہے ہم سارے, اللہ سے خیانت و منافقت کرتے رہے, پھر کہتے ہیں حق نہیں ملا لہذا پاکستان توڑ دو.
اور اچھی طرح جانتے ہوئے کہ یہ پاکستان اور خاص طور پہ بلوچستان اللہ کے رسول کے حکم کی وجہ سے پاکستان کے ساتھ شامل ہوا ہے. خان آف قلات کا وہ انٹرویو یاد ہے نا آپ لوگوں کو؟ وہ بچے چپ ہو گئے, بالکل بی ایل اے کے بچے تھے, چپ ہو کے بیٹھ گئے, کہنے لگے اس طرح تو ہم سے کسی نے بات ہی نہیں کی آج تک. میں نے کہا بیٹا آؤ مل کر میرے ساتھ شامل ہو, میں مانتا ہوں تمہارے ساتھ ظلم ہو رہا ہے, لیکن کیا پاکستان کے باقی بچوں کے ساتھ ظلم نہیں ہو رہا؟ آؤ مل کے بیٹھتے ہیں, شریعت نافذ کرتے ہیں, خلافت راستہ کا نظام لاتے ہیں, سود اور ربا کا نظام ختم کرتے ہیں, عدل نافذ کرتے ہیں, اور پھر دیکھتے ہیں کس پہ ظلم ہوتا ہے. بیٹا دیکھو آپ کو بتائیں, ایم ایم اے کی حکومت تھی صوبہ سرحد میں, مشرف کے دور میں ایم ایم اے کی حکومت تھی, 2002-3 میں ایم ایم اے کی حکومت آ گئی تھی, 5 سال وہ لوگ رہے. ایم ایم اے میں سارے مولوی تھے, 5-6 مذہبی جماعتیں ساری شامل تھیں اس کے اندر. اور اس وقت یہ وہ پیریڈ تھا کہ جب طالبان آہستہ آہستہ وزیرستان سے لا کے سوات میں اپنے کھدائی کر کے مورچے بنا رہے تھے, ٹرنچز بناتے, اسلحہ ڈمپنگ کر رہے تھے. 5 سال آرمی ان سے کہتی رہی کہ ہمیں اجازت دیں, ہم صوبہ سرحد میں آپریشن کریں گے. انہوں نے کہا جی ہم مذاکرات کریں گے, اگر آپ نے آپریشن کیا تو ہم بغاوت کر دیں گے, سارے لوگ نکل کے سڑکوں پہ آ جائیں گے, ہم آپریشن نہیں کرنے دیں گے آپ کو. آرمی اپنے لوگوں کے خلاف تو نہیں لڑ سکتی اگر اپنے لوگ ہزاروں لاکھوں مولوی سڑک پہ آ کے کھڑے ہو جائیں بیچ میں. جب عوامی نیشنل پارٹی کی حکومت آئی, جب مولوی چلے گئے, اس وقت تحریک طالبان نے کھلی بغاوت کر دی. جب کھلی بغاوت کی تو اس وقت بھی اب فوج پریشان ہے, ہم کیا کریں؟ اس وقت بھی عوامی نیشنل پارٹی نے کہا کہ ہم آپریشن نہیں کرنے دیں گے, ہم مذاکرات کریں گے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے آپ مذاکرات کر لیں. جب وہ الٹیمیٹلی کیپٹن جنید اور وہ لیفٹیننٹ جنید اور دوسرا جو افسر تھا نجم, جب ان کے گلے کاٹے ایس ایس جی کے معاہدہ کرنے کے بعد, جب شریعت آرڈیننس نافذ بھی ہو گیا, اس کے بعد جب ان چاروں افسر سے گلے کاٹے گئے تو آرمی نے کہا بس اب ہم صبر نہیں کریں گے. پھر آپ کو یاد ہوگا, پھر پرائم منسٹر گیلانی ٹی وی پر آیا اور گیلانی نے کہا یہ بات کہ ہم فوج کو آج طلب کر رہے ہیں. سوال یہ پہلے کیوں نہیں طلب کیا؟ فوج اپنی مرضی نہیں کرتی ایک نظام میں رہتے ہوئے, فوج پولیس کی ڈیوٹی نہیں کر سکتی. فوج اپنی ڈیوٹی مرضی اس وقت کرتی ہے جب اس نے مارشل لا لگانا ہوتا ہے بس, اور مارشل لا لگانے کے بعد کرتی ہے جو کرتی. جب مارشل لا نہیں لگاتی اس وقت بیٹھ کے دیکھتی ہے کہ سول حکومت کیا کر رہی ہے. مارشل لا لگا لے پھر اپنی مرضی کرتی ہے. ہم آج چاہتے ہیں کہ فوج جائے اس حکومت کا تختہ الٹے, لیکن فوجی حکومت نہ آئے, آئے سویلین حکومت, کیئر ٹیکرز آئے پیٹریوٹس, پاکستان سے پیار کرنے والے, سویلین ہو, فوجی نہیں ہو. اور پھر وہ سویلین فوج اپنا لا اینڈ آرڈر کا کام کرے, عدلیہ اپنا کام کرے, ایگزیکٹو جو ہے وہ اپنا کام کرے پاکستان کو چلانے کا, کہ معیشت کیسے ٹھیک کرنی ہے, آرگنائزیشن گورننس کیسے ٹھیک کرنی ہے. جو کچھ پہلے ہو چکا ہے ہم نے اس سے سیکھنا ہے, اس پر تانے نہیں دینے ایک دوسرے کو, اس پہ سیکھنا ہے, اور آگے کا لائحہ عمل ہمارا مختلف ہوگا, اس لیے کہ اب حالات بدل چکے ہیں. ہم پاکستان ایک مختلف حالت جنگ میں, اس قسم کی جو تاریخ اس وقت ہمیں جن چیزوں سے واسطہ پڑ رہا ہے, ہمیں اپنی 63 سال کی تاریخ میں ایسا واسطہ نہیں پڑا کبھی. وہ پرانے حل ان مسائل کا حل نہیں ہے, اب ہمیں نیا حل نکالنا ہے. اور نیا حل یہی ہے کہ پاکستان میں ایک اسٹرانگ کیئر ٹیکر گورنمنٹ ہو جو سختی سے دہشت گردوں اور کرپٹ لوگوں کا فیصلہ کرے. کرپشن کو بھی سزائے موت ہوگی اب, دہشت گردوں کی طرح. سر آپ نے بات کی ہے کہ اپنے آپ کو برے وقت کے لیے تیار کریں, سر ہم کون کون سے ایکسس پہ کام کر سکتے ہیں اور کرنا بیٹا آپ سے کہا برے وقت کے لیے تیار کرنے کا مطلب پہلے بتا دیا, توبہ کرو, اپنے آپ کو آرگنائز کرو, حرام کی زندگی سے توبہ کرو, اپنے لائف سٹائل کو شریعت کے مطابق لے کر آؤ, اور اقبال کی آئیڈیالوجی کو پڑھو. کیونکہ اب آنے والے وقتوں میں جو آزمائشیں ہوں گی, آپ کو نروز چاہیے ہوں گی, دل چاہیے ہوگا. ہتھیاروں کا معاملہ اتنا نہیں ہے, پاک فوج ہے ماشاءاللہ معاملات کو ٹھیک کرنے کے لیے, سول پیراملٹریز ہیں ہمارے پاس, لیکن ہمیں وہ لوگ چاہیے ہوں گے جو قوم کو مایوسی سے بچائیں. ہمیں وہ لوگ چاہیے ہوں گے جو قوم کو حوصلہ دیں, اکٹھا کر کے رکھیں, دشمنوں کو, فرقوں کو, تفرقوں کو, سازشوں کو سمجھتے ہوں, بیکاز وہ آپ کے ذہنوں پہ کام کر رہا ہے, آپ کے دلوں پہ کام کر رہا ہے. بیٹا میری جان, حضور کی ایک حدیث صلی اللہ علیہ وسلم ان کو سامنے رکھو کہ مومن ایک سوراخ سے 2 بار نہیں ڈسا جاتا. یہ دیکھ لو کہ کون کتنی مرتبہ وزیر اعظم بن چکا ہے اور انہوں نے کیا تیر مارا وزیر اعظم بننے کے بعد. مزید کتنے ایکسپیریمنٹس کریں گے ان کے ساتھ, پہلی بات. دوسری بات, ایک فرد اکیلا کچھ بھی نہیں کرتا, اپنے مشیروں اور ایڈوائزرز کے ساتھ کرتا ہے. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے کہا کہ آپ کے دور میں اتنا فتنہ ہے, آپس میں سول وارز ہیں, لڑائیاں ہو رہی ہیں, آپ سے پہلے والے جو خلفاء تھے ان کے دور میں امن تھا, تو یہ کیوں؟ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس لیے کہ ان کا مشیر میں تھا, میرے مشیر تم لوگ ہو. بات سمجھے آپ؟ یہ سیدنا علی کے مقام پر بھی کوئی اللہ کے ولی فقیر درویش صحابی ہو تو وہ فرماتے ہیں کہ مشیروں پہ آدمی چلتا ہے, اپنا مشیر.
तो जो भी लीडर बनाओ, कि जिसको समझो कि लीडर है, इस वक्त जो आपको नजर आ रहे हैं, मैं किसी का नाम नहीं लूंगा, कोई भी लीडर नहीं है, कोई भी पाकिस्तान की तारीख, पाकिस्तान को इस तकलीफ से निकालने वाले नहीं है, ये सब सिस्टम के लोग हैं। इनमें से कौन है जो सूद और रिबा का निजाम चेंज करना चाहता हो? इनमें से कौन है जो कहता हो कि खिलाफत अल्लाह मिनाज नबुवा या खिलाफत राशिदा की बुनियाद पर पाकिस्तान की तामीर होनी चाहिए? इनमें से कौन है जो ये कहते हैं कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ इस्लाम होना चाहिए? इनमें से कौन है जो कहते हैं गज़वा हिंद की तैयारी करो? इनमें से कौन है जो ये कहते हैं कि सैयदना उमर बिन अब्दुल अजीज के तौर पर खलीफा वक्त को या हुक्मरान वक्त को माशरे का गरीब तरीन फर्द होना चाहिए? कोई भी नहीं बेटा, झूठे खुदाओं के पीछे नहीं जाना। फिर बता रहे हैं ये सब फॉल्स गॉड्स हैं बेटा। इस इलेक्शन का तो हमने बेड़ा गर्क करना है। अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, जिस दिन मैं इलेक्शन में खड़ा हो गया, अस्तगफिरुल्लाह अज़ीम, अल्लाह में अपनी पनाह में रखे, हम ऐसी जिल्लत और रसवाई से शहादत पसंद करेंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हिफ्ज़-ए-ईमान में रखे। ब्रेक करते हैं, यानी बारिश भी हो रही है, असर की नमाज से वक्त भी है। आपके लायक खिदमत है, इस पैगाम को फैलाओ बेटा। बात ये बेटा, यही बात तो आपको बता रहे हैं। देखो वो टीवी पे एक बच्चा बड़ा, उसका उस बेचारे का मजाक बड़ा बनाया लोगों ने, पुलिस मारेगी तो हम इनकलाब कैसे लाएंगे? बात यह है कि इसीलिए बच्चों को मना करते हैं सड़कों पर निकलने से, इसलिए कि हमारे बच्चे अभी तरबियत याफ्ता नहीं है। लोग हमसे कहते हैं कि आप क्यों रोकते हैं बच्चों को सड़कों पे आने से? बेटा हो भी जाते हैं तो वी आर नॉट गोइंग टू पार्टिसिपेट इन दिस। हम नजरियाती आइडियोलॉजिकल काम करेंगे, ये सिस्टम चलने वाला नहीं है। सिंपल समझ लो, आप एक फेलियर को दूसरे फेलियर से एक्सपेरिमेंट करना चाहते हैं, कर लें, हालात और खराब हो जाएंगे, इकोनॉमी और कोलैप्स हो जाएगी, लॉ एंड ऑर्डर और खराब हो जाएगा, सड़कों पर और अनार्की फैल जाएगी। इलेक्शन कराते रहें बेटा। मुझे सिर्फ ये बताओ, बेटा सिर्फ ये बताओ, तुमने इकबाल पढ़ लिया? प्रिपेयर योरसेल्फ, टाइम इज कमिंग फॉर यू नाउ। यही सिस्टम था ना। ऑफ कोर्स मेरी एज ज्यादा है आप लोगों से, एग्रीड, एक्सपीरियंस अल्लाह ने ज्यादा दिया है, लेकिन हम भी अगर फ्रस्ट्रेट होते रहते कोने में बैठ के तो फिर तो कुछ नहीं होना था ना। 3 साल पहले दुनिया में कोई न्यूज़ वन को नहीं जानता था, हमें नहीं जानता था। अल्लाह ने मौका दिया, हम एक चैनल पे आए, हमने अजान देनी शुरू की, एक प्रोग्राम किया, लोगों ने मजाक उड़ाया कि यार यू आर अ कंस्पिरेसी थ्योरिस्ट, क्या बकवास कर रहे हो, ये कैसे हो सकता है कि ज़ायनस न्यूकॉन जो है पाकिस्तान में सारी वॉर एंड टेरर जो है वो एक नया मिडल ईस्ट बनाने के लिए और पाकिस्तान तोड़ने के लिए गेम शुरू हो रहा है। पुराने प्रोग्राम देखो ना, हमारे लोगों ने मजाक उड़ाया हमारा। एक प्रोग्राम चला, दूसरा चला, तीसरा चला, आज 3.5 साल हो गए, पूरी दुनिया का कुफर हमें थ्रेट महसूस कर रहा है और पूरी दुनिया के मुसलमान हमारी तरफ कन्वर्ज कर गए कि यार बात तो ठीक कर रहा है ये फकीर। बेटा जान, अपने आप को तनहा नहीं समझो, अल्लाह रसूल की ताकत तुम्हारे साथ है। अगर तुम्हें डिटर्मिनेशन है, सिंगल माइंडेड फोकस है कि मैंने तब्दीली अल्लाह के हुक्म से लानी है। इकबाल कहते हैं एक सिपाही की जर्ब करती है कारे सिपाह, एक सिपाही की स्ट्रेंथ, एक सिपाही की स्ट्रोक जो है, ताकत जो है, वो फौजों का काम करती है। अल्लाह के बंदे, अल्लाह की जमात लाखों में नहीं होती, मुट्ठी भर होंगे हमेशा, ऑलवेज, जो तब्दीली लाते हैं, बाकी लोग फॉलो करते हैं। तो तुम फॉलोअर नहीं बनो, लीडर बनो। जिस तरह हमने मिशन को शुरू किया है, एग्जैक्टली इसी मिशन को उठाओ, इसी मैसेज को उठाओ, लेके फैल जाओ। लोग मजाक भी उड़ाएंगे लेकिन हजारों बात भी सुनेंगे। तुमने इस वक्त बार बार पूछते हो क्या करना है, इस पैगाम को नाफिज करो अपने ऊपर और फैलाओ, ये काम करना है। और देखो फिर उसकी बरकत क्या होती है। किसान जब बीज फेंकता है ना खेतों के अंदर, वो सिर्फ उसका काम है बीज फेंकना, जमीन तैयार करके, बाकी काम अल्लाह का है। कब बारिश बरसेगी, कब उसको जमीन उसको कब निकालेगी, फसल निकल आती है। बीज तो फेंकना मेरी जान, अभी तो बीज फेंकने का वक्त है। अभी तो इस पाकिस्तानी कौम में हम बीज फेंक रहे हैं, फसल निकलेगी। इमाम खुमैनी ईरान वाले, उनको निकाल दिया ईरान से बाहर बादशाह ने। तो बादशाह ने उनसे पूछा कि आप किस फौज की बात करते हैं, आपकी फौज किधर है, आप इनकलाब लाने की बात करते थे, आपकी फौज कहां है, आपके पास तो 2 आदमी नहीं है, आपको तो पकड़ के मैं ईरान से बाहर निकाल रहा हूं। तो खुमैनी ने उस वक्त जवाब दिया शाह ईरान को कि मेरी फौज माओ की गोद में। और यही हुआ कि उसने 25 साल मुल्क से बाहर काम किया, पैगाम फैलाते गए फैलाते गए फैलाते गए फैलाते गए। 25 साल के बाद वो नौजवान जो माओ की गोद में थे, यूनिवर्सिटीज में पहुंचे, उन्होंने पैगाम इतना फैल चुका था, सिर्फ नौजवानों में नहीं बल्कि पूरी मुसल्लह फौज में। हमसे कोई पूछता है आपकी फौज कहां है, हम कहते हैं हमारी फौज ए लेवल्स में, ओ लेवल में, यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजेस में। हमें 20 साल का एडवांटेज मिला हुआ है उनसे। हमें काम शुरू किए 3 साल हुए बेटा, साल 2 साल रुक तो जाओ, देखो तो सही, अल्लाह ने हमें जिंदगी दी, मौका दिया इस काम को नाफिज करने का, देखना तो सही क्या होता है। लेकिन अगर जो मैदान जंग में होता है, अगर एक सिपाही झंडा जो उठाया हुआ गिर भी जाए तो उसके पीछे वाले का काम है झंडे को ऊपर कर दें। ये रिले रेस होती है, हर नस्ल अपने अगली नस्ल को झंडा थमा के जाती है, किस परचम को गिरने ना देना। अगर ये ड्यूटी अजान आज हम दे रहे हैं तो अकेले नहीं है, अब ये काम आप बच्चों ने करना है। आगे इस अजान को आपने देना है, इस झंडे को आपने बुलंद करना है। और
ہر ایک کا کام یہی ہوتا ہے. جن 50 لاکھ شہدا جو کٹ گئے پاکستان بناتے ہوئے, انہوں نے آج کا پاکستان نہیں دیکھا, نہ وہ خلافت راشدہ کا نظام دیکھیں گے, لیکن وہ ان کی جڑوں میں, پاکستان کی جڑوں میں ان کا خون شامل ہے. اگر وہ خون شامل نہ ہوتا تو ہم یہاں تک نہ پہنچتے, آپ اور میں یہاں نہ بیٹھے ہوتے. جلد بازی کے کام نہیں ہوتے بیٹا, یہ نسلوں کی تعمیر ہوتی ہے, یہ صدیوں میں اثر جاتا ہے, ان کا وقت لگتا ہے, صبر کے ساتھ, قابو کر کے ساتھ, تربیت چاہیے ہوتی ہے. آج جتنے بچے آپ لوگ سنسیئر ہو, جو کرنا بھی چاہتے ہو, آپ کو ہم پاکستان کی ذمہ داری دے دیں, کولیپس کر جاؤ گے. پیسے کی لالچ آئے گی, تھریٹ آئیں گے, دھمکیاں آئیں گی, خوف آئے گا, آپس میں الجھ جاؤ گے, لڑ پڑو گے. تربیت نہیں ہے, ٹریننگ نہیں ہے آپ لوگوں کی. یہ ہم بار بار کہتے ہیں, آپ لوگوں کو اندازہ نہیں ہے تھریٹ ہوتا کیا ہے. ٹرائی کرنا چاہتے ہو, کراچی جا کے چوک پہ کھڑے ہو کے MQM کو, الطاف حسین کو گالی دے کے دکھاؤ. اگر دے سکتے ہو مبارک ہو, تربیت ہو چکی ہے بیٹا. اس کے لیے پھر اقبال کا وہ شعر یاد رکھنا کہ 1000 خوف ہوں لیکن زباں ہو دل کی رفیق. ازل سے رہا ہے یہ قلندروں کا طریق, اگرچہ بت ہے جماعت کی آستینوں میں, مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ. یہ بیٹا کہنا آسان ہے, یہاں سر کٹ جاتے ہیں پہلی منزل پہ. یہ تربیت ہوتی ہے, اور یہ بڑوں سے ہوتی ہے, بزرگوں سے ہوتی ہے. یہ اس تربیت کے بغیر اللہ تم سے کام نہیں لے گا. اپنے آپ کو تیار کرو. اقبال جس نسل کی تیاری کی بات کرتے ہیں وہ یہ نسل ہے. یو ہیو ٹو شو دا کیریکٹر, یو ہیو ٹو شو دا کیریکٹر کہ اس کو نہ خریدا جا سکے نہ بیچا جا سکے, جو کم از کم قائد اعظم نے دکھایا تھا. پوری دنیا کی دولت ان کے آگے لا کے رکھ دی کہ کام چھوڑ دیں. انہوں نے کہا ایسی کتنے مسلمان. اللہ سلامت رکھے بچوں, صحت تندرستی اور سلامتی میں رہو, خوشیاں دیکھو. انشاءاللہ فکر نہ کرو, اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا تمہیں نہ پاکستان کو, لیکن بی آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری. جزاک اللہ خیر.